بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکائے زیادہ ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائے، اور صبح کو فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر رمضان میں فرض نہ کر دی جائے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر فقہائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں رمضان المبارک میں باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کروایا تو سب نے اس کی تحسین کی، کسی ایک نے بھی نکیر نہیں کی، اس لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کی بنا پر اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو، جو عارض کی بنا پر موقوف تھی لیکن اب وہ عارض چونکہ باقی نہیں رہا تھا، جاری فرما دیا۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورت اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑے گی تو گناہ گار ہوگی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کے 4 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 سنت موقدہ سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے۔ پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھیں گے۔ 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، اس کے بعد پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ہے، اور وہ بھی صرف 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دینا، پھر اس کے بعد 2 رکعت، اسی طرح سے 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھتی ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ اب 2 رکعت کر کے پڑھ لیں یا 4 ہر رکعت کے بعد تراویح کی دعا کو پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعا زبانی نہیں آتی تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے۔ 4 رکعت کے بعد اسی طرح بیٹھ کر دعا یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت اسی طرح سے مکمل ہوں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ ناظرین، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یہ صورتیں پڑھی جائیں گی
جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، کوئی صورتیں آپ کو آتی ہیں، 10 صورتیں آتی ہیں 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں 5 پڑھ لیں۔ جب وہ 10 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی تراویح کی نماز باقی ہے تو پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، ابھی بھی باقی ہے تو پھر دوبارہ سے دہرا لیں۔ اس طریقے سے تراویح کی نماز میں جو صورتیں آپ کو آتی ہیں وہ صورتیں پڑھتی جائیں گی، اور اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ کو صرف 4 صورتیں آتی ہیں، یعنی 4 کل آتے ہیں، تو تب آپ کی نماز بالکل آسان طریقے سے ادا ہو جائے گی، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 2 کل پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 2 رکعتوں میں پھر 2 کل پڑھ لیے، اسی طریقے سے 4 رکعت بھی ہو جائیں گی، 4 کل بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سے ان کو دہرا لیں، لیکن ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی پہلے نہیں پڑھنی، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ پہلے اس کو پہلی رکعت میں پڑھ لیں، جو بعد میں آ رہی ہے اس کو بعد میں دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ یہ تو تھا تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب اس کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، کوئی لازم نہیں، کوئی شرط نہیں ہے۔ دل کے اندر جو آپ کا ارادہ ہے، آپ کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا ہے کہ میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھتی ہوں، بس یہی نیت ہوگی، اس کے علاوہ کوئی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ یہ طریقہ نیت کرنے کا زبان سے، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ 20 رکعت ختم ہو جانے کے بعد پھر دعا پڑھیں گے، دعا کرنے کے بعد پھر وتر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وتر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر چاہیں تو آگے نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ وتر پڑھنے کے بعد آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے تنہا تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ اگر گھر میں جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شریک ہو سکتی ہیں، لیکن عورتوں کا امامت کرنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کی امامت کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی حافظہ خاتون ہے، وہ اپنے گھر کے مرد عورت کی امامت کرے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ عورتیں مردوں کی امامت نہیں کر سکتیں۔